سگریٹ، شراب اور ہیروئن سے بھی زیادہ جو ایڈکشن چھڑوانی مشکل ہے وہ یہ اسکرین کی ایڈکشن ہے. آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ اگر آپ 5 منٹ میں 10 سگریٹ پئیں ایسے کش لگا کے، ایک سگریٹ ختم ہو تو دوسری لگائیں تو تیسری، تو اس سے جتنی ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے تقریباً 2 یا 3 منٹ کی ویڈیو گیم کھیلنے سے ایک بچے کے دماغ میں اتنی ہی ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے. لہذا جو فزیکل نقصان ہونا ہے اس کا، سگریٹ کا، ٹوبیکو کا اور جو دھوئیں کا اور آگ کا، اس کے علاوہ جو ایموشنل اور جو مینٹل نقصان ہونا ہے وہ شاید اس ویڈیو گیم کا سگریٹ کے کش سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں جو اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ڈوپامین بہت پروڈیوس ہونی شروع، اب غور سے سنیے گا اس بات کو، 2 سال کے بچے کو جب آپ نے اتنی ڈوپامین پہ ڈال دیا، اس کو ہیروئن کا عادی بنا دیا، اب یہ ہیروئن اب یہ موبائل بھی نہیں دے سکے گا. ویڈیو سے کیا کرے گا؟ کتنے جہاز مارے گا؟ کتنے بندوں کو قتل کرے گا اس جو گولیوں سے مار کے؟ کتنی دیر کرے گا؟ لیکن ڈوپامین اتنی چاہیے کہ یہ پروڈیوس نہیں ہو رہی. اب بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں چائلڈہڈ ڈپریشن اینڈ فرسٹریشن. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اسی کمرے میں ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی بڑی ویڈیو دیکھی ہے تو میں اپنی بچی کو آپ کو ملوانا چاہتی ہوں. 5 سال کی بچی تھی، 4 یا 5 سال کی بچی تھی. تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پروفیشنل کاؤنسلر. اس نے کہا نہیں جی نہیں، آپ میری بات سنیں، کوئی نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. میں نے کہا بیٹا کیا امی کیا کہہ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ کہتی ہے انکل میں بور ہو جاتی ہوں. 4 سال کی بچی. بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے، بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے. بچوں کے پاس تو بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، بچہ تو بور ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو بوریت تو ایک بڑوں کا عذاب ہے، لیکن بچوں کے اندر وہ نفسیاتی بور اس لیے ہو رہی ہے کہ اب کوئی چیز اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہی. جب کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کرے گی، اب مجھے کچھ اور چاہیے. دیکھ بوریت تب ہوتی ہے جب آپ کو کوئی کام نہ ہو. تو بچوں کے پاس تو بہت کام ہوتے ہیں. انہوں نے تو گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، انہوں نے تو رسا کودنا ہوتا ہے، انہوں نے تو تتلیاں پکڑنی ہوتی ہیں، انہوں نے تو پینٹنگ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے تو کرافٹس بنانے ہوتے ہیں، انہوں نے تو دوستوں کے ساتھ گپیں مارنی ہوتی ہیں، انہوں نے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، چھلانگیں لگانی ہوتی ہیں، انہوں نے تو فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے. تو بچوں کے پاس تو بہت سارے کام ہوتے ہیں. لیکن وہ 4 سال کی بچی اس لیے ہے کہ اس کو یہ دے کر ہم نے باقی تمام چیزوں سے مفلوج کر دیا ہے. اس بچی کے لیے گڑیا کھیلنا، اس بچی کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے گھر بنانا، وہ اس کے لیے کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے. اب اس کو اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے. اور اگلی خطرناک بات کیا ہوگی کہ جب بچہ بور ہو جائے گا اور بچے کی ڈوپامین پوری نہیں ہوگی اور ماں باپ کو اتنی تربیت نہیں ہے، تربیت ہوتی تو ماں باپ اس کیفیت تک آنے ہی کیوں دیتے. اب بچہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی ایسا تجربہ کرے گا جس میں اس کی کلاس کا کوئی بدماش سا لڑکا شامل ہوگا یا کوئی اور آؤٹ سائڈر شامل ہوگا، جس میں وہ بچہ ڈرگز میں جا سکتا ہے. کیونکہ بوریت نہیں ہے. جب بوریت ہے تو کچھ کرنا پڑے گا بوریت کو دور کرنے کے لیے. کرمنل ہے، کوئی چوری کرنی پڑے گی، 1 ویلنگ موٹر سائیکلنگ کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنی پڑے گی. تو لہٰذا جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں پیسے کے گرد گھومتی ہیں. یہ ریسرچ چھپ نہیں رہی، یہ ریسرچ اتنی اوپنلی مارکیٹ میں آ نہیں رہی، اس لیے کہ بلینز آف ڈالر کا بزنس ہے موبائل کا. ہر گھر کے اندر جس بندے نے IBM انٹرنیشنل بزنس مشین جو بنائی تھی، تو انٹرنیشنل بزنس جس میں اس نے یہ کہا تھا اور کہ یہ جو مشین ہے نا یہ صرف دفتروں کے لیے ہے، اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اتنی بس میموری کافی ہے جو کہ سنبھال لے گی. تو کسی نے کہا کہ نہیں، میں نے اس مشین کو ہر میز پر پہنچانا ہے، اس لیے اس نے اس کا نام رکھا ڈیسک ٹاپ، ہر ڈیسک پر پہنچانا ہے. تو اگلے نے کہا یہ تم نے کیا کمال کیا، میں نے تو ہر ایک کی گود میں پہنچانا ہے، تو اس کا نام رکھا لیپ ٹاپ. پھر کسی نے کہا لیپ ٹاپ نہیں، میں نے ہر ایک کی ہتھیلی میں پہنچانا ہے، تو اس نے کہا یہ پام ٹاپ، یہ پام ٹاپ ہوگا. اور اس پر اکتفا نہیں ہے، اب ایک ایسی اینک بن رہی ہے جو 1-2 سال میں آ جائے گی جس میں آپ کی آنکھوں پہ چڑھا دیا جائے گا. یہ اس کی اسکرین آپ کی آنکھوں میں ہے، آپ کو کچھ اور پکڑنے کی یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا، ورچوئل دنیا کو دیکھیں گے. کیا انسانوں کے اوپر عذاب آنے والا ہے، انسانی ورچوز پر کیا عذاب آنے والا ہے. تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے بیٹوں بیٹیوں، اگر بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اور میرے دوستوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی پر میں نے اس کو کچھ دنوں سے نافذ کیا ہوا. بتاؤں کہ میں نے کیا کیا. میں تو بڑا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں جو نقصان ہوتا. میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں صبح اٹھ کر اس موبائل کو نہیں دیکھوں گا.
میں فجر کی نماز تھوڑی سی ایکسرسائز کرنے کے بعد میں جب 10 بجے اپنے کام پر آتا ہوں تو اس وقت میں اس کو پہلی دفعہ کھولتا ہوں اور کھول کے میں اپنی ای میل وغیرہ سب کچھ دیکھ دوں کہ یا واٹس ایپ جو بھی کچھ کرنا ہے کر کے بند کرتا ہوں. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں 4 گھنٹے کے بعد دوبارہ دیکھوں گا. ابھی میں نے کچھ 4 کے گھنٹے کے وقفے پر میں لے گیا ہوں اس کو, لیکن میں انشاءاللہ العزیز اس کو اور بھی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کروں گا. اور اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں بغیر کسی شرمائے یہ بات بتاتا ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بار بار میرا ہاتھ ایسے جاتا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں. ایک دن پورا 24 گھنٹے, ہفتہ اور اتوار, آنے والا اتوار اور سوموار کر لیں, کل پرسوں 2 دن آپ اس موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں. اور اگر آپ کو یہ لگنے لگ جائے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا چھوٹا بھائی گم ہو گیا یا میرا بچہ گم ہو گیا, اور یہ آپ کو کیفیت ہو رہی ہے اور بے چینی آ رہی تھی, اس کا مطلب ہے کہ ہم موبائل سے ایڈکٹ ہیں. اور اگر موبائل سے ایڈکٹ ہیں تو مہربانی کر کے جس طرح سگریٹ یا ہیروئن سے ایڈکشن یا ڈرگ سے ایڈکشن سے جان چھڑانی ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس کو چھڑانے کے لیے کچھ کیجیے. یہ تو خیر بڑوں کے لیے ہے. میں بچوں کے بارے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگلی نسل تباہ ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. یہ میری بات لکھ لیجئے کسی جگہ پر. میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں معاشرے کے بڑے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جس طریقے سے ہم سکرین سے اپنے 7 سال سے کم عمر بچوں کا نقصان کر رہے ہیں, اگلے 20 سال کے بعد آپ کو معاشرے میں ڈپریسڈ لوگ نظر آئیں گے, اینکشس لوگ نظر آئیں گے, خود پسند لوگ نظر آئیں گے جن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات کی کوئی فکر نہ ہوگی. یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اس قدر زیادہ خطرناک ہے 7 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو سکرین دینا. اس کے بعد ضروریات ہیں, مثلا انفارمیشن کے لیے آبویسلی اس کی ضرورت ہے. یہ آپ میں سے بہت سے لوگ موبائل سے یہ ہماری بات گفتگو کو سن رہے ہیں, موبائل سے ریکارڈ ہو رہی ہے, انفارمیشن کے لیے ٹھیک ہے, اسی لیے یعنی کمیونیکیشن کے لیے یہ ٹھیک ہے. اس راستے کے ذریعے سے آپ کمیونیکیشن سے بہت ترقی کر سکتے ہیں, انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے اور انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے علاوہ کسی اور پرپس کے لیے سکرین کو استعمال کرنا بہت